بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیدنا عمر پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب کہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر فرمایا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بندھ گئی اور کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاداں و فرحاں واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ ایک دفعہ اجازت طلب کرنا اور کہنا کہ اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا،
ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی اتنا خوف ہمارا کیا بنے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آئیے چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔